بندے بیٹھ جائیں تو پیر سے پیر ٹکراتا ہے. کتنا قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملا. 3 دن اور 3 راتیں. اور جب ذرا غور کیجئے نبی پاک نے صدیق اکبر کی گود میں آرام کیا ہوگا, اس وقت دیدار کیسا ہوا ہوگا. کبھی امیجن تو کرو کہ جب کوئی کسی کی گود میں لیٹتا ہے تو کیسی پلکیں دیکھی ہوں گی, کیسے مبارک ابرو دیکھے ہوں گے, کیسے مبارک گال دیکھے ہوں گے, داڑھی کا ایک ایک بال کتنا قریب سے دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں جس وقت صدیق اکبر نبی پاک کا دیدار کر رہے تھے, نبی پاک ان کی گود میں آرام کر رہے تھے, کائنات میں اس وقت کوئی یہ عبادت نہیں کر رہا تھا. ون اینڈ اونلی صرف صدیق اکبر تھے جو دیدار مصطفیٰ کے جلوے لوٹ رہے تھے. النظر الیک, حضور آپ کا دیدار کرتا رہوں. کیسی اللہ نے تمنا پوری. دوسری وانفاق مال علیک, میں حضور آپ پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. ارے ہم ساری دنیا مانتی ہے کہ جس کو جو ملتا ہے نبی پاک کے در سے ملتا ہے. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. مگر سنو نبی پاک کی وہ مبارک حدیث, وہ تاریخی الفاظ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی کے مال نے مجھے ایسا نفع نہیں پہنچایا جو ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے. حدیث کا خلاصہ ہے میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ سے لے کر قیامت کے دن دوں گا. اور سنو مال خرچ بھی کرتے تھے تو کیا رائٹ جگہ پر جا کر خرچ کرتے, کیسی ڈیل بناتے تھے. نیکی کا موقع ملتا صحابہ چھوڑتے نہیں تھے. سبحان اللہ. مسجد نبوی کی خریداری کا موقع ہے. یہ مسجد 2 یتیم بچوں کی جگہ پر, جگہ جو تھی 2 یتیم بچوں کی تھی. پیارے آقا علیہ السلام نے وہ جگہ کو پسند فرمایا کہ اب مسجد نبوی بنانی ہے. مدینے کی پہلی مسجد قباء بن چکی, اب مسجد نبوی کی باری ہے. اس جگہ کی جب خرید و فروخت کی بات ہوئی, بچے بھی بڑے سعادت مند ہیں, کہتے حضور ایسے ہی لے لیجئے, اللہ سے اس کا صلہ لیں گے. نبی پاک نے فرمایا نہیں, اس کی قیمت ادا کی جائے گی. بچے نابالغ بھی تھے, نابالغ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں دے سکتا. سنو میرے آقا سیدنا ابو بکر صدیق کا مال ایسے استعمال کرتے جیسے اپنا مال استعمال کرتے. صدیق اکبر سے پیسے لیے اور ان کے مال سے یہ زمین خریدی گئی. سنو قیامت تک جو مسجد نبوی میں نوافل نمازیں حاضری دیتا رہے گا, یہ سارا صدقہ جاریہ ابو بکر صدیق کو ملتا رہے گا. اے صحابہ کے چاہنے والوں, یہ ہے انویسٹمنٹ. بناؤ مسجد, مسجد قیامت تک رہنی ہے. میں اور آپ نہیں رہیں گے. جس مسجد میں اس وقت میں بیٹھا ہوں, یہ مسجد بھی جن لوگوں نے بنائی مبارک ہو انہیں. ہو سکتا ہے ان میں سے کئی لوگ دنیا سے چلے گئے ہوں, مگر آج ہونے والا یہ اجتماع, جمعے کی نماز, اذان, دعا, سب کا ثواب انہیں ملے گا. تو آپ بھی کوئی ایسی انویسٹمنٹ کر جائیں, ہم رہیں نہ رہیں, سجدے ہوتے رہیں اور قیامت تک اجر ملتا رہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر کی قسمت پر جان قربان. انویسٹمنٹ کی بھی تو مسجد نبوی کی زمین میں انویسٹمنٹ کر دی. ایک اور شاندار انویسٹمنٹ. ایک بار آپ مال خرچ کرنے کی تمنا تھی نا, وہ انفاق و مال علیک. ایک بار آپ دیکھتے تھے کہ بلال حبشی تھے, حضرت بلال حبشی جو عاشقوں کے امام ہیں, معزز رسول بعد میں بنے. وہ جب ایمان لائے نا تو ان کا جو مالک تھا امیہ بڑا ظلم کرتا, ریگستان پر لٹا دیتا, پیٹ پر پتھر رکھ دیتا, پھوڑے مارتا. مگر آپ دین پر ڈٹے رہتے. سیدنا ابو بکر صدیق نے جب دیکھا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی. آپ نے کہا کہ اے امیہ, یہ کتنے میں تم غلام کو کیوں تکلیف دیتے ہو, کہ تمہیں بڑے پسند ہے تو خرید لو. اس نے ایک رقم بتائی, آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے رقم اور بڑھا دی, سودا کرنے کے بعد رقم اور بڑھا دی. آپ نے کہا پھر بھی ٹھیک ہے. اور بڑھا دیا, آپ نے کہا پھر بھی ٹھیک ہے. ایک روایت کے مطابق 5 اوقیہ سونا, تقریباً 32 تولے سونا بنتا ہے, ٹھیک ہے. 5 اوقیہ سونا میں آپ نے حضرت بلال کو خرید لیا. امیہ کہتا ہے ابو بکر, میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا, تمہاری تو ڈیل کے بڑے چرچے ہیں, بڑا بزنس مین تمہیں کہا جاتا ہے, تم تو بڑا کس کے, بڑا دیکھ بھال کے سودا لیتے ہو, اتنا مہنگا غلام خرید لیا. اے ابو بکر, اگر تم 1 اوقیہ سونے پر رک جاتے نا, ڈٹ جاتے, تو میں بلال کو 1 اوقیہ میں بھی بیچ دیتا. سنو صدیق اکبر نے کیا کہا, امیہ تمہیں کیا معلوم بلال کیا ہے, تمہیں بلال کی قیمت کے بارے میں کیا معلوم. تم 100 اوقیہ مانگتے, میں 100 بھی دیتا. حضرت بلال حبشی کو لے کر نبی پاک کے پاس آتے ہیں, حضور بلال کو لے کر آیا ہوں. سنو آقا نے کیا فرمایا, فرماتے ہیں ابو بکر بلال کو خریدنے میں جتنے پیسے خرچ کیے تھوڑے میرے بھی ملا لے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, جب تو حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنو,
کہتے حضور میں اور میرا مال سب آپ ہی کا تو ہے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ ارے آپ کی سخاوت کا، آپ کی راہ خدا میں خرچ کرنے کا وہ واقعہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ جب غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضرت عمر آدھا مال لائے، صدیق اکبر سب کچھ لے آئے۔ اللہ کے حبیب پوچھتے ہیں اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اور کیسا مال دیا تھا، سب کچھ دے کر اپنے کرتے کے بٹن بھی دے دیے، اب کانٹے لگے ہوئے ہیں ببول کے۔ جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور جبریل امین نے جو لباس پہنا تھا اس میں بھی کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ حضور آج صرف میں نے نہیں، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں، اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ آج سب فرشتوں نے ایسا لباس پہنا ہے۔ حضور رب ابو بکر کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور سوال کرتا ہے، آپ پوچھئے کہ اے ابو بکر اس حال میں اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کیا تم رب سے راضی ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق سے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتا ہے، ابو بکر رب نے سلام بھیجا اور تم سے پوچھا جا رہا ہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے اے ابو بکر تم اس بات پر راضی ہو کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں، اللہ سے خوش ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق زاروں کے تار رونے لگے، کہتے میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں بالکل راضی ہوں حضور، میں بالکل راضی ہوں۔ سنو آج تھوڑی سی تکلیف ہو تو تمہاری ہماری زبان پر شکوہ آ جاتا ہے، کاروبار نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ارے اللہ نے اتنا دیا ہے پھر بھی تم رب سے راضی نہیں ہو۔ انہوں نے سب دے دیا پھر بھی وہ رب سے راضی ہے اور پھر رب بھی ان سے راضی ہے۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اللہ نے دوسری خواہش کیسی پوری کی؟ وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، اور جب آخری خواہش وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، بس حضور آپ کے قدموں میں حاضر رہوں، ساری زندگی تو حاضر رہے۔ اللہ کے حبیب نے رفیق ہجرت بھی بنایا، یار غار بھی بنایا اور آج یار مظہر بھی بنایا، آج بھی ساتھ ہیں۔ محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ حضور آپ کی وجہ سے صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف لائے، دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور جب تشریف لائے صحابہ سے فرمایا دیکھ لو جیسے آج آئے ہیں محشر کے دن بھی ایسے آئیں گے۔ اتنا زبردست ساتھ ملا انہیں۔ اللہ تربت صدیق اکبر پر کروڑوں بار رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ان کے صدقے اللہ کریم ہمیں سچا عاشق بنائے۔ دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں کہ جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، عشق رسول کا دعویٰ تو بڑا زبردست کرتے ہیں، مگر جس کو غلامی رسول میں موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے، اس کو سنتوں والا چہرہ قبول کیوں نہیں ہے، اس کو فقط حلال روزی قبول کیوں نہیں ہے؟ کیسے غلامی رسول کے دعویٰ کرنے والا حرام کمانے کی طرف، شراب کی طرف، بے حیائی اور بدکاریوں کی طرف اور جوئے کی طرف جاتا ہے؟ نہیں نہیں، اگر واقعی غلامی رسول ہے، واقعی نبی پاک سے محبت ہے تو پھر انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، پھر نہیں چاہیے کچھ اور۔ اللہ کے حبیب راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہو جائے گا تو دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ تو آئیے عشق رسول کے اس پیغام کو قبول کیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، جو پکڑ پکڑ کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر رہے ہوتے ہیں، نمازوں کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، عشق رسول کے جام پلا رہے ہوتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، مدنی قافلوں میں آپ نے سفر کرنا ہے، اجتماعات میں شرکت کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس مدنی ماحول سے وابستہ رہے تو اللہ نے چاہا صحابہ اور اہل بیت کا دامن محشر کے دن میں ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک کا سچا عشق نصیب فرمائے۔ ایک بڑی پیاری میرے پاس یہ سمجھے ایک پیکج پڑا ہوا ہے، اور یہ پیکج کا نام بھی بڑا پیارا ہے، رجب شریف آنے والی ہے اور رجب کا مہینہ آتا ہے تو سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ تو یہ اجمیری پیکج ہمارے ہاتھ میں ہے اور یہ صرف 100 روپے کا ہے، اس میں ہمارا کوئی نفع نقصان نہیں، یہ دعوت اسلامی کے مکتبے کا پیکٹ ہے، بہت ساری اس میں کتابیں، رسالے، علم دین کا خزانہ ہے۔ اب جیسے میں ابھی آیا، میں چلے ایک بات بھی کر لوں، میں ابھی آیا، یہ محبتوں کا طریقہ ہے، مجھے اندازہ ہے، ہار پہناتے ہیں، پھول، بہت سارے پھول آپ نے برسائے، لیکن یہ سب کچھ کہاں گیا؟ یہ ہار بھی میں نے اتار کے رکھ دیے، پھول تو ساری زمین پہ چلے گئے، سینکڑوں ہزاروں روپے شاید خرچ ہوئے، پروڈکٹیو بنے نا۔ یہ سارے پھول میں ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا، اگر مجھے اس کی جگہ کوئی کتاب دے دو گا
کوئی تسبیح دے دیتا تو بندہ اس کو استعمال کرتا، جب میں کسی کو دیتا تو بھی آپ کا ثواب جاری رہتا۔ تو بعض اوقات ہم خوشی کے مارے ہزاروں روپے کے پھول، اب میں سندھ گیا تھا پچھلے دنوں میں، وہاں رکھ کے پہنا رہے ہوتے، میں تری 50 ہزار کے پہنا دی مجھے، تو اس کی بجائے ہم کتابوں کا تحفہ دیا۔ آپ مٹھائی کے ڈبے دیتے تو پتہ چلا شوگر کا مریض ہے، اس کے گھر پہ 5 مٹھائی کے ڈبے پہنچ گئے، کہیں اس کے گھر پہ خوشی ہے، وہ کیا کرے گا مٹھائی؟ کتابیں، عطر، تسبیح، یہ وہ چیزیں جو کام آتی ہیں۔ کتاب سب سے بیسٹ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر صدقہ کتاب کے علاوہ بھی کچھ دے دیں تو ایسا تو دیں جس کو وہ استعمال کرے، آگے بڑھائے کسی کو۔ امام صاحب کو لوگ تحفہ دیں گے، سارے لوگ جا نماز دے رہے ہوتے ہیں، بیچارہ امام صاحب 50 جا نماز بچھا کر نماز تو نہیں پڑھتا نا، تو وہ تحفہ دیں جو اس کو کام آئے اور آگے وہ کسی کو دے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔